السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کہانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ضرور یہ ہے کہ ہم واضح کریں کہ ہم نے لفظ کہانیاں کہاں سے لیا۔ کبھی کبھار لفظ کہانیاں قرآن کے سیاق میں مناسب محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ہم کہیں گے انبیاء کی حیات مبارکہ یا ان کا سفر دعوت۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قصص کو اور کسی انداز میں کہنا چاہیے، لیکن اگر ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود لفظ قصص استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ ان سے قصے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہ کہانیاں ہمارے سامنے کس لیے بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ ہم سوچیں، سیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت طور پر موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا۔ پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے آپ کو بتایا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھی یہ سب کچھ وحی کے ذریعے بتایا۔ اگر وحی نہ ہوتی تو ہمیں یہ باتیں کبھی معلوم نہ ہوتی۔ اسی لیے ہم کہانیاں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہی سب سے قریب تر ترجمہ ہے۔ بلکہ سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین قصے بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ لفظ قصص اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے۔ ان قصوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم آپ کو رسولوں کے واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور آپ کو تسلی حاصل ہو۔ تو یہ قصے صرف دل بہلانے کے لیے نہیں، بلکہ صبر، ہمت اور تسلی دینے کے لیے ہیں۔ جب ہم ماضی کے حالات کو جانتے ہیں تو ہم آج کے حالات سے بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ اسی قرآن میں سچائی ہے۔ ایک یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمارا دماغ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمارا ادراک محدود ہے، جیسے دوسرے مخلوقات کے پاس بھی دماغ ہے جو ان کی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی سمجھتا ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ ہے۔ لیکن کیا ہم غیب دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ جنات موجود ہیں، کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ فرشتے آتے جاتے ہیں، کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد تک ہی دیکھ سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بات قرآن میں نہ ہو یا صحیح سنت میں نہ ہو تو ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں خاص موضوع کی طرف، جسے اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کون ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے اولاد ہیں۔ کچھ روایات ہمیں اہل کتاب کے ذریعے ملی ہیں، خاص طور پر یہودی قبائل کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اس سے پہلے تھے۔ تو سوال یہ ہے ہم ان اسرائیلی روایات کا کیا کریں؟ ان روایت کی 3 اقسام ہیں۔ وہ روایات جنہیں قرآن یا سنت نے رد کر دیا ہو انہیں ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ روایات جن کی تصدیق قرآن یا سنت سے ہو انہیں ہمیں اسے قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کے مطابق ہیں، نہ کہ صرف اس لیے کہ وہ اسرائیلیات میں پائی جاتی ہیں۔ تیسری قسم کی اسرائیلی روایات وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں نہ قرآن کچھ کہتا ہے نہ سنت، یعنی نہ ان کی تصدیق ہوئی ہے نہ ہی تردید۔ ایسی روایت کے بارے میں ہماری اصولی پالیسی ہے لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں جھٹلاتے ہیں۔ انہیں ہم محض معلومات کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان پر عقیدہ نہیں بناتے، اور نہ ہی ہمیں ان کی تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے۔ اب چلتے ہیں تخلیق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو پیدا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک اور مخلوق بھی پیدا کی جسے کوڑا ڈان کہا گیا۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں اس مخلوق کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بن کو زمین پر پیدا فرمایا جنہوں نے زمین میں فساد اور تباہی مچائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر کوڑا ڈان سے نمٹیں۔ تو جنات زمین پر آئے اور انہوں نے کوڑا ڈان کو شکست دے دی، قابو پا لیا اور مکمل طور پر مٹا دیا۔ تو ان جنات کا سردار کون تھا؟ وہ تھا ابلیس۔ جی ہاں، ابلیس اس وقت تک بہت نیک اور عبادت گزار تھا اور اپنے نیک اعمال پر بہت فخر کرتا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کریں تو اس پر غرور نہ کریں، یا نہ سمجھیں کہ میں بڑا نیک ہوں اور دوسرے کچھ نہیں۔ یاد رکھیں
ظاہری حالت دیکھ کر لوگوں کی پہچان نہ کریں، ہمیشہ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ جو لوگ ہم کم درجے کے لگتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہم سے کہیں آگے نکل جائیں۔ ابلیس نے یہی غلطی کی، وہ اپنے عمل پر بہت مغرور ہو گیا۔ وہ اتنا خوش تھا اپنی عبادت پر کہ جب آسمان والوں کو خطاب کیا جاتا تو وہ بھی مخاطب ہوتا تھا۔ ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ مخاطب کیا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتے تو ابلیس بھی ان میں شامل سمجھا جاتا تھا، اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ میں اکثر اس کی مثال گدھوں کی سواری سے دیتا ہوں۔ فرض کریں پوری برادری آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہے اور سب گدھوں پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ برادری آئی تھی، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ گدھے بھی آئے تھے۔ اسی طرح جب اللہ نے ملائکہ سے فرمایا تو ابلیس بھی شامل سمجھا گیا، کیونکہ وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھا۔ آج بھی ہم کسی بہت نیک شخص کے لیے کہتے ہیں وہ تو جیسا کوئی فرشتہ ہو، تو ہم کیا واقعی یہ کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام جیسے ہیں؟ نہیں، ہم صرف اس کی نیکی کی مثال دے رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس اس وقت نیک تھا اور اسی بنیاد پر وہ شامل خطاب تھا۔ فرشتوں کو ایک بہت بڑی خبر دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کے دو اہم معنی ہیں، کسی کی جگہ کا کام انجام دینے والا یعنی نیابت یا جانشینی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کہلائے۔ تسلسل میں آنے والا یعنی جو ایک کے بعد دوسرا آئے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل۔ اب غور کریں، فرشتے نہیں مرتے، جنات کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی ہیں، لیکن زمین پر جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے، مرتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آتا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لہذا انسان کو خلیفہ کہا گیا، کیونکہ وہ نسل در نسل ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور زمین پر اپنی مدت پوری کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی اولاد آئی، پھر وہ بھی چلی گئی، پھر ان کی اولاد آئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم آج اس زمین پر ہیں، لیکن کچھ وقت بعد میں ہمیں بھی جانا ہے۔ ہم یہاں ایک محدود وقت کے لیے ہیں۔ یہی خلیفہ کا مفہوم ہے، وہ مخلوق جو کسی کی جگہ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلوں کی جگہ لے لی ہے اور ہمارے بعد دوسرے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک زمین پر آئیں گے، لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ آتے جائیں گے، جاتے جائیں گے۔ جیسے ہی فرشتوں نے یہ بات سنی، انہوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی، خون بہائے گی، زمین پر بگاڑ پیدا کرے گی، حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے علم میں وہ باتیں ہیں جو مخلوق نہیں جانتی۔ اللہ کا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ایک خاص حکمت پر مبنی ہے، اور ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اب دنیا میں نہیں ہیں اور ہم زمین پر موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ سب کچھ سورۃ البقرہ میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کبھی وادیوں سے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے، کبھی ریتلے علاقوں سے اور کبھی چٹانی علاقوں سے۔ اس لیے انسان کی فطرت میں رنگوں کا تنوع، مزاج کا فرق، صلاحیتوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم جسے جنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں مراد وہ جنسیاتی صفات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کچھ کی جنس میں ہوں تو امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوں، جیسے رنگ، قد، مزاج، رویہ وغیرہ۔ تو آدم علیہ السلام مختلف قسم کی مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی لیے ان کی اولاد بھی مختلف رنگوں میں، مزاجوں اور طبیعتوں والی بنی۔ کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت گیر، کچھ طاقتور اور مضبوط، تو کچھ کمزور اور ناتواں۔ یہ سب کچھ تخلیق کے آغاز ہی سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اعتدال کی راہ پر چلائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو بہترین صفات عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خشک مٹی اکٹھی کی، پھر اس میں پانی شامل کیا گیا تو وہ گیلی مٹی بن گئی، پھر اسے خاص شکل دی گئی، یعنی انسان کی ساخت بنائی گئی۔ پھر اللہ نے اسے چھوڑ دیا ایک وقت کے لیے۔ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلصال کالفخار، یعنی پکی مٹی جیسے مٹی کا برتن۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ برتن جیسا مٹی کا جسم، بلکہ فرمایا برتن جیسی مٹی جیسا، کیونکہ برتن کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے اور آدم کی تخلیق میں کوئی آگ شامل نہیں تھی۔ اللہ اکبر!
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ ہے آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورت طولہ 60 ذراعا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اب ہاتھ پاؤں کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کے حساب سے تقریباً 30 سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے، تو اس حساب سے آدم علیہ السلام کا قد 18 میٹر بنتا ہے۔ لیکن اس وقت ممکن ہے کہ ایک ہاتھ 1 میٹر ہو تو ان کا قد 7 میٹر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ انتہائی بلند قامت تھے۔ تصور کریں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنا عظیم، بڑا اور مکمل پیدا کیا۔ وہ بالغ اور مکمل انسان کی صورت میں تھے، نہ کہ کسی بچے کی طرح۔ حدیث میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ اب بعض عیسائی اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، انسان اللہ کی صورت پر پیدا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ درست مطلب یہ ہے کہ جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے سے نطفے سے نشو نما پاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ شکل بنتی ہے، آنکھیں، ہاتھ، اعضاء وغیرہ۔ لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق ایسی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی دن سے مکمل صورت میں پیدا فرمایا۔ قد، آنکھیں، اعضاء سب مکمل، یعنی جس صورت میں وہ تھے اسی میں پیدا کیے گئے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے آدم کی صورت میں پیدا ہوئے، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی صورت پر۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہمیں کسی باطل نظریے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا تو ایک بہت نیک اور عبادت گزار مخلوق جسے ابلیس کہا جاتا ہے، یہ سوچنے لگا اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو زمین پر جا کر کوڑا دان کو ختم کیا، عبادت کی، نیکی کی، تو اب یہ نئی مخلوق کیوں؟ تو وہ آدم کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، انہیں جسمانی طور پر جانچنے لگا اور مسلسل ان کی تخلیق کا جائزہ لیتا رہا۔ ابلیس آدم کی مخلوق کو غور سے دیکھ رہا تھا، اوپر سے نیچے تک معائنہ کر رہا تھا، وہ ان کے جسم کا سائز دیکھ رہا تھا، ان کا پیٹ دیکھ رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے پیٹ کو دیکھا تو اسے خالی پایا اور فوراً کہا میں سمجھ گیا یہ مخلوق کمزور ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں، یہ مستقل مزاج نہیں ہوگا، میں اسے دائیں بائیں ہلا سکتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی آدم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی اور ابلیس نے پہلے ہی دل میں عہد کر لیا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں بہکا دوں گا، اور اگر تمہیں مجھ سے بلند مقام دیا گیا تو میں کبھی تمہاری اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ تھا ابلیس کا پہلا گناہ، اور وہ تھا غرور۔ اس نے سمجھا کہ وہ بہت زیادہ نیک ہے اور یہ نئی مخلوق اس کے برابر یا اس سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے یا کسی نیکی کی قبولیت عطا فرمائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے زیادہ نیک ہیں، کیا پتہ جسے ہم کم سمجھ رہے ہوں وہ کسی اور انداز میں اللہ کی قربت حاصل کر رہا ہو اور وہ ہم سے زیادہ مقرب بندہ ہو۔ یہی غرور تھا جس نے ابلیس کو برباد کر دیا۔ تو جب اس نے آدم کو دیکھا اور اپنی بے چینی کو دبایا نہیں تو اس کے دل میں حسد، بغض اور غرور آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میں روح پھونکی، اور غور کریں روح سر سے شروع ہوئی اور سب سے پہلے جو چیز زندہ ہوئی وہ تھی دماغ۔ یہی دماغ ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے سب سے پہلے زندگی عطا کی، پھر رفتہ رفتہ باقی جسم میں روح گئی اور جسم گوشت و پوست میں ڈھلنے لگا۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے گوشت اور خون میں بدلنے لگا تو سب سے پہلے دماغ میں زندگی آئی، پھر آنکھیں کھل گئیں اور آدم علیہ السلام نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ماشاء اللہ، سوچیں ایک بالغ انسان نے پہلی بار آنکھیں کھولی، اللہ نے انہیں پیدائش کے ساتھ ہی مکمل علم عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آدم کے سامنے رکھا اور انہیں سکھایا یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد سیکھنے والے انسان نہ تھے، بلکہ وہ پہلے ہی دن سے سکھائے گئے تھے۔ ہم جیسے نہیں جو آہستہ آہستہ اللہ کہنا سیکھتے ہیں، پھر امی ابو کہنا سیکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی علم و فہم کے ساتھ پیدا کیا۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے جنت کے پھل دیکھے، وہ جنت میں تھے، ایک ایسی جگہ جسے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ اللہ ہمیں بھی وہاں لے جائے، آمین۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ دیکھا تو وہ انتہائی خوش ہوئے، کیونکہ وہ پہلے ہی سب کچھ پہچانتے تھے۔ پھر جیسے ہی روح ناک اور منہ تک پہنچی انہوں نے چھینک لی۔ چھینک آنا اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ انسان کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ روایت میں آتا ہے فرشتہ کہتا ہے اے آدم اللہ کا شکر ادا کرو
تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جہاں سے الحمدللہ کہنا شروع ہوا۔ جب ہم چھینکتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب ہم کسی کو یہ کہتے سنیں تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جیسے ہی روح ان کے ہاتھوں میں پہنچی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جنہیں وہ دیکھ رہے تھے، لیکن روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ چل کر پھل حاصل نہ کر سکے۔ اسی منظر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا، اور وکان الانسان عجولا، انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم زندگی کو ایک دو نقاط کے درمیان کی لکیر سمجھتے ہیں، پیدائش اور موت، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ مال، علم، مقام، شہرت جمع کر لیں، لیکن ایک مومن کا طرز زندگی مختلف ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت قرآن، تراویح، ذکر، اطاعت، توبہ سے بھرتا ہے، تاکہ جب دوسرے نقطے موت پر پہنچے تو اللہ فرمائے ادخلوها بسلام، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ تعظیم اور آدم کی برتری کو تسلیم کرنے کے لیے تھا۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہ تھا پہلا گناہ، تکبر، اللہ کے سامنے حق کو جھٹلانا اور مخلوق کو حقیر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی سواری رکھو، بلکہ تکبر یہ ہے تم حق کو رد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ اکثر لوگ تکبر کا مطلب صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ جب وہ کسی انسان کو صاف ستھرا خوبصورت لباس پہنے دیکھتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں دیکھو وہ انکل بہت مغرور ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن دراصل یہ جملہ خود تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا ہم تو اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں، ہم اچھی سواری پسند کرتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل تکبر یہ ہے تم حق کو جھٹلا دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اب غور کریں، ابلیس نے بھی یہی کیا، اس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا اور آدم کو حقیر سمجھا۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھے، یعنی ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات بے دھوئیں کے آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں بھی بیان ہے۔ یہی فرق اس وقت ظاہر ہوا کہ جب انسان پیدا کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چیز نے تمہیں روکا کہ تم اس کو سجدہ کرو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو ابلیس نے کیا کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو حقیر مت سمجھو، نہ اس کی غربت کی وجہ سے، نہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، نہ اس کی حیثیت یا لباس کی بنا پر۔ ہمیں سکھایا گیا ہے الناس سواء کاسنان المشط، تمام انسان کنگھی کے دانتوں کی طرح برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور انکساری عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کنگھی کے دانتوں کی طرح برابر ہیں۔ آپ نے کبھی کنگھی دیکھی ہے؟ اس کے دانت سب ایک جیسے اور برابر ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی برابر ہیں۔ جب بات اللہ تک رسائی کی ہو تو ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کی توبہ کا ویسے انتظار کر رہا ہے جیسے وہ میری توبہ کا انتظار کرتا ہے، لہٰذا کوئی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ اب ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں لگے کہ کوئی شخص نیک ہے، اللہ کے قریب ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم دل سے کسی کو حقیر سمجھنے لگیں تو یہ ابلیسی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسا نہ بنائے اور ہم دوسروں کو نیچا دیکھیں۔ اب آتے ہیں ابلیس کی گستاخی کی طرف۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے جب سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر ابلیس نے کہا لأغوینہم اجمعین، میں ان تمام انسانوں کو بہکا دوں گا جن کی نسل آپ نے آدم سے چلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو میرے خالص بندے ہوں گے، ان پر تمہارا کوئی اختیار نہ ہوگا۔
اب ذرا آدم علیہ السلام کی طرف واپس چلے آتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرمایا جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ یہ بات صحیح بخاری میں ایک مستند روایت ہے۔ آدم علیہ السلام گئے اور فرمایا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ سبحان اللہ، ہمارا اسلامی سلام السلام علیکم اسی لمحے سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے پچھلی امتوں کو بھی یہی سلام سکھایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے بھول گئے اور اب کہنے لگے السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلامی سلام کی سنت شروع ہوئی، اور یہ ایسا کلمہ ہے جو امن، محبت اور خیر خواہی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں امن کی ضمانت دیتا ہوں، میرے ہاتھ، زبان اور رویے سے تم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، تم میرے لیے محفوظ ہو۔ یعنی جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو گویا کہہ رہا ہوں ہم دوست ہیں، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا بلکہ تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اب تصور کریں اگر کوئی شخص سلام کرے اور پھر پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرے، بدگمانی پہلائے یا اسے نقصان دے تو یہ کتنا منافقانہ رویہ ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اگر تم اسے عام کرو تو تمہارے درمیان محبت اور امن پھیل جائے۔ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام کو عام کرو، یعنی دل سے، اخلاص سے، بغیر کسی تکبر یا بناوٹ کے سلام کرنا سیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی اور فرشتوں سے پوچھا کیا تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم صرف وہی جانتے ہیں جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، اور آپ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہنا شروع کیا یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے۔ فرشتے حیران رہ گئے، وہ چیزیں جنہیں وہ نہیں جانتے تھے آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس حکمت کی بنیاد پر ابلیس کے عزائم کا پردہ چاک کرتا ہے اور انسان کو علم، فضیلت اور آزمائش کا مرکز بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کرو، بس ایک چیز ہے جس سے تمہیں دور رہنا ہے اور وہ ہے یہ درخت، اس میں سے مت کھانا۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں اگر اللہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان کچھ چیزیں کھائے تو اس نے انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ جیسے سور ہے جسے کھانا حرام ہے، پھر اسے کیوں بنایا گیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو سمجھیں جیسے ریاضی کے امتحان میں صرف جمع نہیں ہوتی بلکہ تفریق، ضرب، تقسیم سب ہوتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ طالب علم ہر طریقے سے جانچ لیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ہر جہت سے آزمایا ہے، کبھی عمل کر کے اور کبھی رک کر کے۔ یاد رکھیں جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ایک خاص روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کسی حرام چیز سے رکتے ہیں تو ایک اور قسم کی روحانیت پروان چڑھتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اسی لیے جنت میں بھی اللہ نے سب کچھ حلال رکھا سوائے ایک درخت کے۔ اب سوال یہ ہے حضرت حوا کیسے پیدا ہوئے؟ ایک بہت دلچسپ اور خوبصورت سوال ہے، اس کا جواب بھی بہت خوبصورت ہے۔ روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اپنے قسم کے واحد انسان تھے، نہ کوئی اور مرد، نہ عورت، نہ انس جیسا کوئی، تو فطری طور پر وہ تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ جب فرشتوں کی بڑی جماعتوں کو دیکھا، اپنے آپ کو اکیلا پاتے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ان کے لیے کوئی ساتھی ہو جو ان کے دل کو سکون دے۔ ایک دن جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے جیسی ایک مخلوق کو اپنے قریب پایا، اور یہ تھی حضرت حوا علیہ السلام۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ عورت مرد کے لیے ایک تحفہ ہے، جو دعا تنہائی، اخلاص، قرب الہی کے بعد عطا کی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کو ایک نعمت سمجھیں، اس کی قدردانی کریں، کیونکہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھیں۔ عورت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن میں بہنوں کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا اپنی زندگی ایسے گزارو تم واقعی تحفہ بنو، بوجھ نہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کھڑی تھیں۔ قرآن نے سورۃ النساء کے آغاز میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ہم نے آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورتیں مرد سے پیدا نہیں ہوئی، اس بات پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے شرمندہ کیوں؟ ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے،
حضرت हवा जिंदा इंसान आदम से पैदा हुई, तो ये तो ज़्यादा एजाज़ की बात है। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं, ये तारीख़ है, सच्चाई है, जिसे कुरान और हदीस में बयान किया गया है। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, जिसमें फरमाया गया औरत को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। अब बाज़ बहनें इस हदीस को गलत समझती हैं या बुरा मानती हैं, जबकि हकीकत में इसमें कोई तौहीन नहीं। इस हदीस में फरमाया गया पसली टेढ़ी होती है, खास तौर पर ऊपर का हिस्सा ज़्यादा झुका हुआ होता है। अगर तुम उसे ज़बरदस्ती सीधा करना चाहो तो वो टूट सकती है। इसका मतलब क्या है? मर्दों को कहा जा रहा है औरतों के साथ नरमी बरतो, मोहब्बत, बुर्दबारी और सब्र से काम लो। अगर तुम अपनी बीवी को बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश करोगे तो शायद तुम उसे तोड़ बैठोगे। सच तो ये है, कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। एक दिन वालिद साहब ने कहा, अगर मेहनत करो तो ये सब उंगलियां एक सिमत में मोड़ी भी जा सकती हैं। यानी ताल्लुक़ में मोहब्बत और समझौते से हम आहंगी पैदा की जा सकती है। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को जन्नत में बसाया और फरमाया, तुम जन्नत में जो चाहो करो, जो चाहो खाओ, लेकिन उस एक दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह ने साथ ये भी तंबीह फरमाई, ध्यान रखना इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें इस नेमत से निकाल दे जिसमें तुम हो। अल्लाह ने जन्नत के बारे में फरमाया, तुम यहाँ कभी भूखे नहीं रहोगे, न नंगे न प्यासे न थूकोगे। यानी कोई फाका नहीं, कोई लिबास की कमी नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई थकन नहीं, सब कुछ मुहैया है। बस एक शर्त है कि इब्लीस की दुश्मनी को पहचानना। लेकिन इब्लीस ने अपनी चाल चलने का वक्त देख लिया। उसने जन्नत में बैठकर इंतज़ार किया और सोचने लगा, अल्लाह ने सिर्फ एक चीज़ मना की है तो मैं उस चीज़ से आदम को गुमराह करूँगा, और मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं उसे बहकाऊँगा। इब्लीस ने मौका देकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना दिखाऊं जिसे खाकर तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा बादशाही मिलेगी, ऐसी हुकूमत जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा मालो दौलत जो कभी भी कम ना हो। यही वो लम्हा था जहां आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो दी, और यही गलती थी। कुरान हमें बताता है, व इम्मा यनज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। और अगर शैतान तुम्हें वसवसा दे तो फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। यानी जैसे ही शैतान की सरगोशी महसूस हो फ़ौरन बचो, उसके साथ गुफ्तगू मत करो, दोस्ती मत करो, नरमी मत बरतो, बल्कि पलट कर फ़ौरन अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, याद रखो ये इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये दुश्मनी ऐसी है जिसे तुम समझना और संजीदगी से लेना ज़रूरी है। इब्लीस ने अल्लाह से वादा किया था कि वह इंसान को बहकाएगा, और उसी वादे पर वह कायम रहा। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें वो दरख्त न दिखाऊं जिसे खाकर तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, बे इंतहा मालो दौलत हासिल करोगे, और हमेशा की बादशाही तुम्हें नसीब होगी। यही वो जाल था जो उसने फेंका, और यही वो लम्हा था जहां आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात की तरफ तवज्जो दी, और यही गलती थी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, व इम्मा यनज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम, कि जब शैतान तुम्हें वसवसा दे तो फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगो, यकीनन वो सुनने वाला जानने वाला है। यानी जब भी शैतान का वसवसा आए तो उसकी तरफ मत देखो, उसकी बात मत सुनो, उसके करीब मत जाओ, फ़ौरन कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मगर इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। उसने बार बार कोशिश की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार, यहाँ तक कि आदम ने हवा के साथ मिलकर कहा, चलो सिर्फ एक बार चख लेते हैं, क्या हो जाएगा। वो भूल गए, अल्लाह ने मना फरमाया था। कुरान साफ कहता है, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहु अज़्मा। हमने आदम से पहले ही अहद लिया था मगर वो भूल गया, और हमने उसे पुख्ता इरादा वाला न पाया। यानी उसने गुनाह का इरादा नहीं किया था, उसने जानबूझकर नाफरमानी नहीं की, वो भूल गया। यही इंसान की फितरत है। इसलिए मैंने कहा था, अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाह इरादतन नहीं करते, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है। सही बुखारी में हज़रत आदम और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकालमा आता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए आदम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, फिर भी तुमने नाफरमानी की। आदम जवाब देते थे, ए मूसा, अल्लाह ने तुमसे कलाम किया, तुम्हें चुन लिया, फिर तुम मुझसे इस चीज़ पर सवाल कर रहे हो जिसे अल्लाह ने मेरी पैदाइश से पहले ही लिख दिया था। ये तो मेरे ज़मीन पर आने का हिस्सा था,
اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آدم کی غلطی جان بوجھ کر نہیں تھی، ان کا زمین پر آنا اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ اور آخر میں ایک بہت اہم وضاحت، اکثر لوگ کہتے ہیں حوا نے گناہ کیا اور آدم کو بہکایا، اسی لیے انسان زمین پر آیا۔ یہ سراسر غلط ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی روایت ہے تاکہ عورت کو گناہ کی جڑ کہا جا سکے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ابلیس نے آدم سے براہ راست بات کی، حوا کو الگ مخاطب نہیں کیا، لہٰذا یہ الزام عورت نے مرد کو بہکایا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں باطل ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کیا میں تمہیں وہ درخت نہ دکھاؤں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے درخت میں سے کھایا۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں نے، نہ کہ صرف آدم نے یا صرف حوا نے، تو پھر کیوں صرف عورت کو الزام دیا جاتا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے اگر غلطی ہم سے ہو تو ہم اسے تسلیم کریں، دوسروں پر الزام نہ ڈالیں۔ اکثر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر خود بچ جائیں، لیکن یہ روش انسانی وقار کے خلاف ہے۔ تو جب دونوں نے درخت سے کھایا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے بدت لہما سوآتہما، تو ان کے ستر شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، وہ دونوں جنت کے درختوں کی طرف دوڑے، جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا تمہیں کبھی بھی لباس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم کبھی برہنہ نہیں ہوگے، تم کبھی فاقہ محسوس نہیں کرو گے۔ لیکن اب جیسے انہوں نے نافرمانی کی انہیں شرم محسوس ہوئی، فوری طور پر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یہ انسان کا پہلا شعور گناہ تھا۔ پھر قرآن بہت خوبصورتی سے کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا موقع تھا جب توبہ کا تصور نازل ہوا اور اللہ نے انسان کو پہلی بار سکھایا کہ گناہ کے بعد کیسے پلٹا جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل نیا عمل تھا، پہلے کبھی کسی نے توبہ نہیں کی تھی، سب سے پہلے اللہ نے خود سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے فوراً وہ کلمات کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ تھی انسان کی پہلی توبہ اور اللہ کی پہلی مغفرت۔ یہی وہ مقام تھا جہاں فرشتے دوبارہ حیران ہو گئے۔ اب انسان میں توبہ اور رجوع کی طاقت بھی ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں فوراً معاف کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے سب سے طاقتور اعمال میں سے ایک عمل توبہ ہے، استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد ارادہ دی، فرشتوں کی طرح نہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان گناہ کر سکتا ہے لیکن اسے فوراً پلٹنا سکھایا گیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوال ہم سے کیسے توبہ کریں؟ علماء فرماتے ہیں سچی توبہ کے 4 شرائط ہیں۔ پہلا گناہ کا اعتراف کرنا، دوسرا اس پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرنا، تیسرا اللہ سے معافی مانگنا، اور چوتھا دل سے ارادہ کرنا کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جب یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر کسی انسان کو تمہارے گناہ کا علم ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف تم اور تمہارا رب ہے، اور وہ گناہ مکمل طور پر مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی دل میں شک مت لانا اللہ تمہیں معاف کرے گا یا نہیں، بس اخلاص سے پلٹو اور اللہ کی رحمت کو پکارو، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنی طرف واپس بلا لے اور ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق سے لے کر ان کی آزمائش تک شیطان کی چالیں اور تکبر کا انجام، توبہ کا دروازہ اور انسان کا اللہ کی طرف پلٹنا، اور یہ حقیقت کہ اللہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔